لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام ولایت کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس سلسلے کی آج ہماری 5ویں اور آخری گفتگو ہے. آج جس منزل تک آپ کو لے کر جانا ہے اس کے لیے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو درکار ہے. آپ دیکھیے، قرآن کریم میں جتنے بھی کردار ہیں، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے کثرت کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت آدم ہے، نوح، ابراہیم، یعقوب، یوسف علیہ السلام، تمام انبیاؤں کے واقعے موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں، کہیں بھی کسی واقعے میں سن، تاریخ، مہینہ کچھ ہے قرآن میں آپ کو ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا معاذ جبرائیل بھول گئے تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ حق سبحانہ و تعالی سے یہ بات واضح کرنا رہ گئی تھی. نعوذ باللہ. ارشاد پروردگار عالم علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک احسن القصص. جب قصہ بیان ہو رہا ہے قرآن میں تو تاریخ، مہینہ، سن، یہ سب کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ یہاں پر بہت سے اسرار ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں. لیکن عزیزان، یہاں صرف اور صرف ایک بات کو یاد رکھیے گا اچھی طرح سے، ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے، دلوں پر نقش کر لیجئے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو آپ سمجھیں کہ قرآن کریم میں کسی نبی، کسی ولی کا تذکرہ اگر ہوا ہے تو آپ اس تذکرے کو، اس واقعے کو ماضی کی تاریخ میں تلاش نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی ذات کے اندر، اپنی زندگی کے دامن میں تلاش کریں اور ان زندہ کرداروں کو اپنی زندگی کے متن سے جوڑ کر رکھیں. ٹھیک؟ اور جب ہم ایسا کریں گے تبھی قرآن کریم کا رابطہ جو ہے ہم سے برقرار رہ سکتا ہے. اس قرآن پاک کا آپ کی ذات سے تعلق ہونا چاہیے، خود میری ذات سے تعلق ہونا چاہیے. یعنی کیا کہنا کیا چاہ رہی ہوں؟ آدم کو آپ ماضی میں تلاش نہ کریں. جیسے پوچھتے ہیں کتنے ہزار سال ہوئے آدم کو گزرے ہوئے، کس آدم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ آدم نہیں ہیں، میں آدم نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ میں آدم ہوں. قرآن نے جس آدم کا تذکرہ کیا ہے اس کی ایک ایگزامپل، ایک مصداق خود میں بھی ہوں، خود آپ بھی ہیں. اپنے اندر آدم کو تلاش کیجئے اور اپنے اندر شیطان کو بھی تلاش کیجئے. اپنے اندر کے شیطان کو شکست دیجئے اور اپنے اندر کے آدم کو فتح کیجئے. اپنے اندر یہ خوب پیدا کیجئے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے پیدا کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی صفت کیا تھی میرے عزیز، اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ آدم کی خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے قرآن میں کہ آدم سے غلطی ہوئی، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدم تم سے غلطی ہوئی ہے تو آدم نے کیا کیا؟ فوراً سر کو جھکا لیا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اپنی غلطی مان لی، سر کو جھکا لیا، سلنڈر کر دیا. یہ ہے آدم. شیطان سے کہا تو نے نافرمانی کی، اس نے کیا کیا؟ غلطی نہیں مانی، سرکشی کی، توجیہیں دینے لگا، دلیلیں پیش کرنے لگا، بحث کرنے لگا، مباحثہ کرنے لگا. ایسے ہی تو یاد رکھیے عزیزان، جب آپ کی طبیعت میں کسی غلطی پر بحث کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شیطان سر ابھارا ہے. یہی شیطانیت ہے. شیطانیت اور کیا ہے؟ کبر، تکبر، غلطی پر اصرار. آدمیت کیا ہے میرے عزیز؟ غلطی پر سر جھکا دینا، توبہ کر لینا. توبہ سے آدم کا سر بلند ہوا، جھکا نہیں. توبہ کے بعد آدم دوبارہ جنت کے مستحق قرار پائے، جنت سے دور نہیں رکھے گئے، اور سرکشی کی بنا پر شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، مردود ہو گیا. تو سرکشی، بیجا بحث و مباحثہ یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ ساری تمہیدی گفتگو ہے میرے عزیز، چونکہ آپ کو آج کسی منزل تک لے کر جانا ہے. آگے جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو بیان کرنا ہے. اچھا، اب آ جائیے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. نوح کا کیا کارنامہ تھا؟ فقط ایک مثال بیان کر رہی ہوں، ورنہ چیزیں تو بہت ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں.
نوح کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری قوم کو بچانے کے لیے کشتی بنائی اور بچا بھی لیا۔ قصہ پورا آپ کے سب اذہان میں محفوظ ہے، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں فقط اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گی۔ یہ نوح ہمارے اندر بھی موجود ہے، انہیں جگائیے۔ کیا معنی؟ یعنی اگر آپ کسی ایک شخص کو بھی جو کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مدد کریں اور اسے اس مشکل سے نجات دلا دیں، تو گویا آپ نے اپنے اندر کے نوح کو ڈسکور کر لیا۔ نوح کو اپنے اندر تلاش کریں، ہسٹری میں جا کر کیا تلاش کریں گے؟ قرآن میں حضرت نوح کا نام آیا ہے، کارنامے آئے ہیں، اب آپ ہسٹری پڑھ رہی ہیں، لے کر بیٹھ گئی، نوح کب تھے، کہاں تھے، کیسے تھے، کیسا طوفان تھا، کیسی کشتی تھی، کس پہاڑی پر جا کر ٹھہری تھی، وہ سب اس وقت کی زندگی میں تھا۔ آج اس وقت جو تلاطم برپا ہے میرے عزیز، اس وقت جو طوفان اٹھ رہا ہے، اس طوفان میں کسی ایک انسان کو، کسی ایک فرد واحد کو بھی اگر ہاتھ پکڑ کر ساحل مراد تک پہنچا دیا تو ہم نوح کے مصداق ہو گئے، مثال بن گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جن عرفاء نے قرآن کی باطنی تفسیر لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ نوح کے جو قرآن کریم میں ہے اس کا مصداق و باطن ذات گرامی سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین ہے، امام حسین اصل میں نوح، جی، جنہوں نے عالم بشریت کو کفر و شرک، ضلالت و گمراہی سے نجات دلا کر ساحل نجات تک پہنچا دیا۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بے شک امام حسین چراغ ہدایت اور سفینہ نجات ہے۔ اب قرآن میں ایک اور نمونہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم کا کام کیا تھا؟ بہت سے کام تھے، میں تو فقط ایک مثال دے رہی ہوں۔ اگر آپ کا سوچنے والا ذہن ہے، تفکر کرنے والا اور مطالعے کا ذوق ہے تو آپ خود انشاءاللہ تلاش کریں گی کہ کیا صفات قرآن نے ذکر کی ہیں جناب ابراہیم کی۔ ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے بت شکنی کی، انہوں نے قرآنی منطق، انسانی منطق، حقیقی استدلال و برہان سے کام لیا اور یہ اعلان کیا کہ لا احب الآفلین، کہ ہم ڈوب جانے والوں کو اپنا رہبر نہیں بناتے، ہم ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ تو اب آج ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان؟ اپنے اندر کے ابراہیم کو تلاش کرنا ہے۔ یہ خصوصیت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ کیسے؟ جس نے بھی اپنے اندر حق پسندی اور حق پرستی پیدا کر لی، جس نے بھی اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا، گویا اس نے اپنے اندر کے ابراہیم کو ڈسکور کر لیا۔ اب وہ بت جو ہیں وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں۔ کیا میں نے یعنی نفسانی خواہشات کے بت ہو سکتے ہیں، کم عقلی اور جہالت کے بت ہو سکتے ہیں، سرکشی اور ہٹ دھرمی کے بت ہو سکتے ہیں، خود پسندی اور خود غرضی کے بت ہو سکتے ہیں۔ جس نے بھی ان سارے بتوں کو توڑنے میں کامیابی حاصل کری گویا اس نے اپنے اندر کے ابراہیم کو فتح کر لیا، ڈسکور کر لیا۔ اسی لیے گزارش عزیزان کہ قرآن مجید کے ان کرداروں کو تاریخ میں تلاش نہ کریں۔ اگر خود کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں میں اور آپ، خود اپنے اندر نفس سے مطمئنہ کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ، تو قرآن کے تمام کرداروں کو اپنے اندر ڈسکور کریں، قرآن کے تمام واقعات کو اپنی موجودہ زندگی سے، حالات سے کنیکٹ کریں، مربوط کریں اور نتائج اخذ کریں، استخراج کریں۔ اگر ہم دنیا کے مال و دولت اور اپنی آل اولاد پر بھروسہ کریں تو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن ہم ہی کو کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے کہ جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام آیا۔ کیا یہ صرف ابو لہب کے لیے تھا؟ نہ میرے عزیز، کسی کا کچھ کمایا ہوا دھن دولت کام نہیں آئے گا جب تک کہ وہ راہ خدا میں صرف نہ کرے۔ ایک ابو لہب تھوڑی ہے خاص خدا کے مقابلے میں، خدا کو چھوڑ کر حجت خدا کے مقابلے میں کوئی اپنے اقتدار، اپنے مال، اپنے خزانے، اپنے دھن دولت، دنیاوی وسائل پر بھروسہ کرے تو یہی ابو لہب ہے۔ سوچنا چاہیے کہ سورہ اسی کے لیے اترا ہے۔ ہمارے ہی اندر فرعون بھی ہے اور ہمارے ہی اندر موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم باطل پرستی شروع کر دیں اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو فرعون ہونے کے مصداق ہیں۔
عزیزان یہ ہے قرآن سے وابستہ ہونے کا ذوق۔ تو اب اس تمہید کو یہاں روکتی ہوں، میرا خیال ہے کافی ہے۔